Welcome to my channel Best Islamic Insights. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر اس شخص کے احسان کا بدلہ دینے کا حکم فرمایا ہے جس نے ہم پر احسان کیا ہو، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کا بدلہ ہم دے سکیں اس کا تصور بھی محال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری عجز و بے بسی کو دیکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کے بدلے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں بھی ہمارا ہی نفع ہے۔ احسان در احسان ہے کہ اس سے محبت اور بڑھتی ہے، یہ ایمان کی جز ہے۔ جہنم سے خلاصی اور جنت کی بشارت نصیب ہو جاتی ہے، اور ہر طرح کی کامیابی کا ضامن ہے۔ درود شریف پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، احد پہاڑ کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ جو اپنی دعاؤں اور اوراد کے بدلے ہر وقت درود پڑھے، اس کی دنیا اور آخرت میں تمام امور میں کفایت کی جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر ملتا ہے، حشر کے میدان کی ہولناکیوں سے نجات کا سبب بنتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے غصہ سے امن اور عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے، اعمال کا وزن ترازو میں بڑھ جاتا ہے، حوض کوثر کے پانی سے سخت پیاس والے دن سرابی حاصل ہوتی ہے، جہنم سے آزادی نصیب ہو جاتی ہے، پل صراط سے آسانی سے پار ہو جائیں گے، موت سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا نصیب ہوگا، درود شریف پڑھنے سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، بے حساب حاجتیں پوری ہوتی ہیں، درود شریف عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل ہے، مجلس کی زینت ہے، فکر کو دور کرتا ہے، تنگی کو رفع کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، درود شریف نور ہے جس سے دشمنوں کے خلاف مدد حاصل ہوتی ہے، دل کا زنگ اور نفاق دور ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو جاتی ہے، غیبت سے روکتا ہے، غرض دین و دنیا کے اعتبار سے اتنا بڑا نفع بخش عمل ہے کہ کوئی عمل اس سے بڑھ کے نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے بخیل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب اس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے تو وہ درود نہ پڑے، یعنی یہ ایک مسلمان کے بخیل ہونے کی انتہا ہے کہ اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے، اور یہ کیوں نہ ہو اس کائنات میں مسلمان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون محسن ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں، خصوصاً ایمان والوں پر اتنے احسانات کسی اور کے نہیں ہیں، لہٰذا ایک مومن کے شایان شان یہی ہے کہ جب کبھی اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں درود شریف پڑھنے کا عجیب انداز حکم فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ اس آیت پر غور کیجئے، ابتدا میں یہ نہیں فرمایا کہ تم درود بھیجو، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تمہارے درود کی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان پر تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، لیکن اگر تم اپنی بھلائی اور خیر چاہتے ہو تو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ البتہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درود بھیجنے کے درمیان فرق
ہے۔ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما رہے ہیں، اور بندہ کہ درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میں کوئی دعا ایسی نہیں جس کے بارے میں 100% یقین ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری فلاں دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن درود شریف ایک ایسی دعا ہے جس کے 100% قبول ہونے کا یقین ہے، اس لیے کہ درود شریف پڑھے جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے ہم اور ہمارے فرشتے تو تمہاری دعا سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ درود شریف ایک ایسی دعا ہے جس کا 100% قبول ہونا یقینی ہے۔ اسی لیے دعا کے آداب میں سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کسی مقصد کے حصول کے لیے دعا مانگے تو اس سے پہلے اور اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ درود شریف کا قبول کیا جانا تو یقینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے یہ بات بعید ہے کہ پہلی اور آخری دعا کو تو قبول کریں اور درمیان کی دعا کو میرا مالک کیسے چھوڑے گا، انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوگی۔ پیارے ناظرین، درود پاک کب کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو قرض ایک بڑی رقم تھی، 3000 دینار۔ وہ ٹائم آ گیا جب اس ٹائم وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو، تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہیں، میرا بزنس تو نقصان میں چلا گیا ہے، میرا بزنس اب ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا۔ اس نے اسے اور ٹائم دے دیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اتنے وقت دنوں کے بعد میں دے دوں گا۔ وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو میرے پیسے دے دو بھائی، میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ وہ پھر بھی ٹائم پر قرض واپس نہ کر سکا۔ آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، وہ پھر ٹائم پر قرض نہ واپس کر سکا۔ آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتے ہیں جی پیسے تو دینے ہیں۔ تو قاضی نے کہا پھر دیتے کیوں نہیں؟ پیسے ہیں ہی نہیں، کاروبار ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا میرے پاس، بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ جب دو گے کیسے دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں۔ تو کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی کہ اس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے، 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں۔ 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے، جب 28ویں رات آئی، جب رات کو آنکھیں بند ہوئیں، خواب میں اسے ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صبح اٹھتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا۔ 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، مگر اب جب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو بہت خوش ہوا کہ اب تو کام ہو گیا، نبی پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے، مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے؟ میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو تو وہ کیسے قرضہ نہیں دے گا؟
تو وہ ایسے قرضہ نہیں دے گا۔ اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں کہا ہے، اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا؟ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 30واں دن آ گیا، صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے۔ اب اس رات پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہا حضور چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی۔ عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے۔ جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں بتاؤں کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا، کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وہ عاشق رسول وزیر تھا، کہتا ہے میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ میرا قرض ادا کرنا ہے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے حضور کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک 5000 کا وعدہ پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے۔ اور اے وزیر صاحب یہ راز صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ وزیر تو جھوم اٹھا، سچا عاشق رسول تھا جو روزانہ صبح 5000 بار درود پڑھتا تھا۔ اس کی تو عید ہو گئی۔ وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی؟ اب یہ وزیر اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے، میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، یہ 3000 دینار اس کا نذرانہ ہے، اور ایسا کیجئے 3000 اور لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے، اور ایک وعدہ کر کے جائیے آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں ہیں، عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا۔ اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ قاضی کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ اس عاشق رسول نے کہا یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اس نے وہ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے۔ وہ جج وہ قاضی بھی کیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا۔ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، پھر دربار میں بھری عدالت میں وہ اپنے چیمبر میں اپنے کمرے میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہیں، اور وہ 3000 دینار جو ہیں وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کے کیسے لے جائیں؟ میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، میں تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کہتا ہے ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا کا امتی
ہوں، اور ایک کام کیجئے، قلم کاغذ منگوائیے، اس عاشق رسول کا قرضہ ہی میں معاف کر دیتا ہوں۔ عاشق رسول نے وہ واپس 3000 دینار جو جج صاحب نے دیے تھے وہ واپس جج صاحب کو دے دیے کہ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لیں، قرضہ ہی معاف ہو گیا، اب آپ کے پیسے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے پاس لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ عاشق رسول ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، اب 12,000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے۔ اس ایک واقعہ کے اندر جو ہم سب کے لیے درس ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا بھی پریشان ہوں، اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے درود پاک پڑھیں۔ میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہے، کوئی قرضے میں ڈوب گیا ہو، کسی کا کوئی بزنس پرابلم چل رہا ہو، کوئی فیملی ایشو میں ڈسٹرب ہو، آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں، خدا کی قسم درود پاک ایسا وظیفہ ہے۔ لوگ بہت سارے وظائف پوچھتے رہتے ہیں، بہت سارے جناب وظائف کے بارے میں معلوم کرتے رہتے ہیں، خدارا اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے، اور اب یقین کریں جب آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے پرابلم دور ہو جائیں گے، آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، آپ کے قرضے اتر جائیں گے، آپ کے روزگار میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور آنا شروع ہو جائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔